روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیری شان عما نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. تیری شان عما نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا دل فدا میری جان فدا میرے جسم پاک کی ہے غذا. تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا. ہو تیری رضا میری آرزو تیری رضا میری آرزو. اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. تیری شان عما نوالہ اللہ جل جلالہ. جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو. میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. تیری شان عما نوالہ اللہ جل جلالہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میرے آنسوؤں میں مدینے کی گلیاں نہ جانے کھلے کب امیدوں کی کلیاں امیدوں کی کلیاں حبیب شہ کبریاء کہتے کہتے مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. مصیبت کی لہروں میں دل کا سفینہ مدد کیجئے میری شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ بھنور میں چلا نا خدا کہتے کہتے مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ سبحان. جدھر دیکھتا ہوں غموں کا اندھیرا بہت دور ہے آرزو کا سویرا آرزو کا سویرا میں روتا ہوں یا مرتضیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے کہتے مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ آج جمعے کا اسپیشل شو جو آپ ہر جمعے ہمارے ونس چینل پر دیکھتے ہیں اور یقیناً آپ اس سے کافی متاثر ہوتے ہوں گے. یہ پروگرام ہمارا اسی لیے ہم نے رکھا ہے کہ ہم صرف رمضان تک محدود نہ رہیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے 12 مہینے جو ہے وہ اسلام کے لیے ہے اور ہماری جان ہمارا مال سب خدا کے لیے ہے. تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو اس طرف لے کر چلیں. اچھا جی, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ فرید احمد خورشیدی, آپ نے بہت خوبصورت سی ہم سنائی. محمد عظیم ہاشمی صاحب, آپ نے بہت خوبصورت سی نعت سنائی, کیونکہ حمد اور نعت کے بغیر ہمارا پروگرام جو ہے وہ ادھورا ہوتا ہے. ہم نے پوری ساری ٹرانسمیشن میں ہماری کوشش رہتی تھی کہ ہم نام اللہ کا,
پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم شروع کریں تو ہمارا یہ پروگرام جو ہے آخر تک بہت اچھا جائے۔ اچھا جی، آج میں یہ کہوں گی کہ جمعے کا دن بہت بابرکت ہوتا ہے، اور اس میں کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ ٹائم سے اٹھیں، اور صفائی نصف ایمان ہے، اور اس دن اسپیشل کہا جاتا ہے کہ ناخون کاٹیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے نیلز کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور نہانا دھونا تو ویسے ہی فرض ہے آپ پہ، ضروری نہیں کہ جمعے کا دن ہو۔ اوورآل کیونکہ صفائی جب نصف ایمان ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے ویسے بھی آپ کو پاک صاف رہنا چاہیے۔ ہم چلیں گے فرید احمد خورشیدی کی طرف، کہ ہم آج سوچ رہے ہیں کیونکہ آج ہمارے علامہ صاحب لاہور گئے ہوئے تھے تو وہ آ نہیں سکے، تو اس کی جگہ میں نے خورشید احمد صاحب کو کہا ہے کہ وہ آج یہ کیا کہیں گے آپ، ذمہ داری سنبھالے کہ ہمارے ساتھ آج ہم کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ موضوع پہ بات کرنے پہ عظیم صاحب نے کہا کہ حج کا مہینہ آ گیا، ماشاءاللہ آ رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی سعادت نصیب کرنی ہے۔ جس کا نام لکھا ہوا تھا وہاں پر حاضری کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے۔ تو پہلے تو آپ کی طرف جائیں گے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ حج مبارک کا جو مہینہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ جہاں ہم پر رحمتیں ہیں، اس کی نعمتیں ہم پر نازل ہیں۔ اسی طریقے سے حج کی سعادت بھی الحمدللہ ہم مسلمانوں کو یہ نصیب ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ عازمین حج جو ہیں وہ حرمین اور طیبین میں پہنچے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ذی القعدہ کی 20 تاریخ ہو گئی ہے، اور تقریباً 10 دن یہ ہیں، اور پھر اگلے ظاہر پھر حج کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار دو عالم، جتنے لوگوں کو تو نے طلب فرمایا ہے وہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے تیرے محبوب کے امتی ہیں جو چاہتے ہیں کہ حج کی سعادت نصیب ہو اور عمرے کی سعادتیں نصیب ہوں۔ تو پروردگار دو عالم ہم تمام کو بھی اپنے حبیب کے صدقے میں یہ سعادت نصیب فرما، اور بار بار حرمین طیبین کی ہمیں زیارتیں نصیب فرما، حج کے ساتھ ساتھ عمرے کی سعادتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اور دیکھیں کہ الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بھی ایک سعادت حاصل ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اس دن بڑا اہتمام ہوتا ہے، لوگ نماز کے لیے تیاریاں کر کے، تو ایک عید کا سا سما ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بھی بخشی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے، ماں باپ کا ادب و تعظیم کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ استادوں کا ادب و تعظیم ہونی چاہیے۔ تو یہ جتنی ہم اللہ کے حضور میں شکر گزاری کریں گے، اور جتنا اس کے حضور میں سجدہ ریزی کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہر ایک پر مہربانیاں فرماتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تمام ان لوگوں کا جن کا قرآن اندازی میں نام نکلتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ان تمام لوگوں کو ہم مبارک پیش کریں گے، کیونکہ جب وہاں سے بلاوا آ جاتا ہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں، پیسے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، قرآن اندازی کے لیے وہ نام بھی دے دیتے ہیں، مگر نہیں نکل پاتا، کیونکہ جب تک اس کا بلاوا نہیں ہوگا ہم نہیں جا سکتے۔ اچھا، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے پیارے حبیب کے دربار میں حاضری انہی کی ہوتی ہے جن کا بلاوا وہاں سے ہوتا ہے۔ اور ہم نے بہت دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں پر لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہاں سے جب کرم ہوتا ہے تو کسی پر کوئی اہتمام بھی نہیں ہوتا، لیکن جب وہاں سے بلاوا ہوتا ہے تو سارے اہتمام بھی کر دی جاتے ہیں، تمام معاملات میں آسانیاں بھی پیدا کر دی جاتی ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو گئے ہیں، جن کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے دربار میں جا سکیں گے، اللہ کے پیارے حبیب کے دربار میں جا سکیں گے، لیکن کوئی آ کے کہتا ہے کہ بھئی چلو آپ تیاری کرو اور ہم آپ کو عمرے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ کرم کی بات ہے، کیونکہ اگر نہیں ہے آپ کا بلاوا تو آپ نہیں جاتے ہیں، تو پھر یہ کوشش کریں کہ آپ کی جگہ کوئی اور چلا جائے۔ سب سے پہلے تو آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے قریبی رشتہ دار جو نہیں جا پاتے، آپ کوشش کریں کہ ان کی طرف آپ نظر دہانی کریں کہ وہ چلے جائیں آپ کی جگہ۔ اگر آپ کا نہیں بلاوا
تو پہلے تو ماں باپ کا فرض ہے کہ ہم ماں باپ کو اپنے حج کروا دیں، عمرہ کروا دیں، اور وہاں کی کیا کہتے ہیں وہاں کی زیارت کروا دیں کہ وہاں پر وہ پہنچ جائیں، اور وہاں جب وہ پہنچ گئے تو سمجھ لیں آپ پہنچ گئے. آپ کی نیت تھی عمرے کی اور اللہ تعالیٰ نے ابھی قبول نہیں فرمائی ہوئی تھی کہ نہیں ابھی وہ نہیں چاہتا کہ آپ وہاں آئیں، کیونکہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ٹائم مخصوص کیا ہوا ہے، دنیا میں آنے کا بھی اور دنیا سے جانے کا بھی، اور کوئی پتا جو ہے اس کے حکم کے بغیر ہل ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح مایوسی تو ہم نہیں کرتے ہیں، ہم امید لگاتے ہیں چلیں اس سال نہیں تو اگلے سال، اس سال نہیں تو اگلے سال، کیونکہ امید پہ ہی دنیا قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مایوسی کفر ہے، تو مایوسی کفر ہی ہے. تو کبھی بھی مایوس مت ہوں کہ نہیں میرا قرآن اندازی میں نام نہیں آیا اور بس نہیں جا پائے، کچھ بھی نہیں. اچھا جی، ہم چلیں گے، ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواہ ہیں سعید احمد صدیقی مدنی، ان کی طرف چلتے ہیں، خوبصورت سا کلام سنتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر مزید پروگرام کو اسی طرح آگے لے کر چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو حج کا موقع ہے، اللہ پاک جی. سب کو آمین، مدینے اور آمین، مکے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. اور جتنے بھی لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں میں، ونس ٹی وی کی تمام ٹیم کو، آپ کو، مجھے، سب کو بالکل جی، ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے. آمین. اور اسی مناسبت سے کلام اور یہ ونس ٹی وی کا ہی ہے کہ جی ان کے چینل سے یہ جو ہمارا پروگرام جا رہا ہے، خاص پروگرام، بہت خوبصورت پروگرام، بہت خوبصورت پروگرام ہوتا ہے. تو میں نے تمنا کی کہ میں اس پروگرام میں آؤں. بہت شکریہ سر آپ کا. الحمدللہ چینلز پہ جانا ہوتا ہے. میں رمضان میں بھی آیا تھا یہاں، لیکن خورشیدی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میں پروگرام میں جانا چاہتا ہوں، کس طرح سے جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے. بس جہاں جہاں جس کا دانہ پانی لکھا ہے اس نے وہاں پر جانا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. آپ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. مدینے کا سفر ہے اور بدن لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ
مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سبحان اللہ، سبحان سنجیدہ. اللہ. ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ. اکثر سنا کہ جب وہاں پر حاضری ہوتی ہے اور جب خانہ کعبہ سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں آنسو آنکھوں سے رواں دواں ہو جاتے ہیں خود بے خود ہی. اور بہت سارے لوگوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہمارے نصیب، ہمیشہ سے دعا کرواتی ہوں کہ ہم بہن بھائیوں کے بھی نصیب میں لکھے کہ ہم وہاں کی زیارت کریں. تو جو لوگ جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. کیونکہ باقی جگہوں پر نا لوگ یورپ ادھر ادھر جانے کی بڑی تمنائیں رکھتے ہیں، پر کیا ہوتا ہے وہاں جا کے وہ خود عجیب سے ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی دنیا ہے، مطلب خاموشی ہے، بالکل سناٹا ہے، کوئی برکت نہیں ہے. پر جب وہاں پر جاتے ہیں تو عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے، عجیب سا. اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے بچے ہیں محمد احمد، اس کی طرف بھی چلیں گے اور ان سے کہیں گے کہ نعت رسول مقبول سنائیں. یہ آپ کے کس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ ماشاءاللہ سے نعت اکیڈمی ہے. ہاں جی. میرے چچا پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ صنعت علاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، اس پہ نا میں بات آپ سے مزید کروں گی وقفے کے بعد. پہلے ہم اس کو سنتے ہیں، پھر وقفے پہ جائیں گے، پھر واپس آپ سے مزید تفصیلہ. جی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا محمد نور مجسم سبحان اللہ. یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم سبحان اللہ. تیرا وصف بیاں ہو کسے تیرا وصف بیاں ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی. سبحان اللہ. جی تیری کون کرے گا بڑائی. صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی. یا محمد نور مجسم اے مظہر شان جمالی. اے مظہر شان جمالی. اے خواجہ و بندہ سبحان اللہ. نبی جی اے خواجہ و بندہ علی. مجھے حشر میں کام آ جائے، مجھے حشر میں کام آ جائے. میرا ذوق سخن آرائی. یا محمد نور مجسم تو رئیس روز شفاعت. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں.
वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं जुम्मे के स्पेशल शो में। मैंने फरीद अहमद खुर्शीदी साहब से एक सवाल किया था वक्फे के दौरान, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑन एयर भी पूछा जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ऑन एयर जो पूछना है वो बहुत ज़रूरी है। फरीद अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि मैं अपने शो में बहुत मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है कि लोग सुबह सुबह जब शो देखते हैं तो मैं चाहती हूँ थोड़ी सी उनकी टेंशन और परेशानियाँ दूर हो जाएं। मैं कोई ऐसी बात कर दूँ कि वो मुस्कुरा दें, क्योंकि किसी को हंसाना भी एक अच्छा जज्बा है जी। और आप क्या फरमाते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह। देखिए, मुस्कुराना मना नहीं है, और किसी को खुश करना, किसी के होठों पे तबस्सुम ले आना कि आप कुछ ऐसी बात करें तो एक अच्छी बात होती है। सही। हाँ, ये है कि हम शो कर रहे हैं, ज़ाहिर एक मज़हबी शो कर रहे हैं और जुमे का दिन है, मुबारक दिन है, तो इसमें गुफ्तगू भी हो सकती है, मुस्कुराहट भी ला सकते हैं। हाँ, ये है कि ज़ोर से कहा लगाना ये इसके लिए मना है, ये नहीं हो सकता है। हाँ, अच्छी गुफ्तगू हो, अच्छी बात हो, उसमें आप अच्छी सी स्माइल अगर देते हैं तो लोग जो सुनेंगे तो उससे, ज़ाहिर सुबह का वक्त है, मॉर्निंग का शो है ये, तो एक अच्छा और खुशगवार जो है वो माहौल होना चाहिए। आजकल बहुत से टीवी शो आपने देखे होंगे जी, उसमें औरतों को ख़ास तौर पे बिठाया जाता है इसीलिए जी। कि वो कहका लगाती हैं, और वो कहका जो है कानों में लग रहा होता है। मतलब कहका थोड़ा सा टाइम के लिए तो आप ले सकते हैं, जब आप सब, अगर वाकई आप उस बात से आप लोगों को सबको अच्छा लगा तो आप कहका, मगर कुछ शो चल ही ऐसे रहे हैं कि वो कहकों की बुनियाद पर ही चल रहे हैं। वो मतलब वो और टाइप के होते हैं, जैसे कि मतलब मैं वैसे ही कह रही हूँ, चाहे वो इस्लामी है या नहीं है, क्योंकि कहका तो वैसे भी कहते हैं ना कि मना है ना, कि कहका जो है वो लगाना नहीं अच्छी बात है। तो ये तो मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा माहौल को, ये मेरा तीसरा शो है मेरा ख्याल है इस्लामी, तो मैं बहुत ही संजीदा हो गई थी। फिर मैंने कहा नहीं, संजीदगी जो है वो कहीं नहीं लिखा कि आप जुम्मे वाले दिन आप संजीदा भी हो जाएं। हाँ, बात आप अच्छी करें, ज़ाहिरी बात है ये इनके पास जो इल्म है वो मेरे पास नहीं है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस इल्म को हासिल करूं, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको हासिल करें, पर मुस्कुराना मत छोड़ें। हमारे साथ हैं जी बुशरा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कहने पर आईं, और बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी को कहती हूँ और वो मेरे शो में आते। क्या आपने शो देख रही हैं मेरे? बिल्कुल, क्योंकि इस्लामी शो के अलावा आपने अब मुझे दूसरे रूप में देखा है। फ्राइडे के अलावा भी देख रही हूँ। ठीक है। और ये वाहिद शो है जो मैं, मतलब जब से स्टार्ट हुआ है रीस्टार्ट, तो तब से मैं देख रही हूँ इसको। अदरवाइज इतने शोज होते हैं जहाँ मैं जाती भी हूँ तो मैं वो नहीं देख पाती, लेकिन ये देख रही हूँ क्योंकि ये रूटीन से हटकर है। एक वो नहीं है कि जी बनावट या वो, मैं बहुत अच्छे से लेकर चल रही हूं। ना इसमें कोई फैंसी कपड़ों की कोई डिमांड है, ना किसी लड़की का हम दमाग रियल है ना, असल है जैसे हमें वैसे पेश रियल हो रहा है ना, मतलब एक उससे हटकर एक बातें हो रही हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है वो सारे वो नहीं है, रिच फैमिलियों वाले नहीं है, सुबह सुबह कोई भी नहीं निहार मुंह कलेजे उठकर। सबसे पहले तो यही मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोग, मतलब जो भी एंकर सुबह सुबह आके, मतलब कितनी पहले आना होता है तो लेकर आप लोग स्टार्ट करते हैं 10 बजे, तो कब से आए हुए होते हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये शोज़ जो है ना बहुत मोरल सपोर्ट होते हैं ख़वातीन के लिए, क्योंकि वो बच्चों को, हस्बैंड को भेजने के बाद रिलैक्स होके चाय का मग लेती हैं और बैठती हैं टीवी के आगे। अच्छा, आप होने चाहिए। सीनियर नातख़्वां भी हैं, स्कॉलर भी हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो सर बताएंगे, अहमद खुर्शीदी साहब। हाँ जी, तो आप क्या फरमाती हैं कि जिसका वहाँ पर बुलावा आ जाता है वो जाता है, बिल्कुल, फिर क्या उसकी बुलावा होता है उसके असबाब अल्लाह आपका जाना बनाता हुआ? है। मेरा नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो बल्कि ये होता है कि लास्ट ईयर भी रमज़ान में और उससे पिछले साल भी रमज़ान में मैं उम्रे पे जा रही थी, वैक्सीनेशन हो गई, वीज़ा वगैरह सब हो गया, एंड में फ़्लाइट्स रुक गई कि नहीं जा रहे, तो वो बस इस पे आकर मतलब ये मिसाल है कि बुलावा होगा तभी पहुँचूंगी। बिल्कुल सब और बहुत कई दफ़ा लोग चले जाते हैं, और मैं कहती हूँ जो कई दफ़ा जाते हैं ना, वो जो लोगों नहीं गए होते उनके सामने उन्हें इस तरह कहना भी नहीं चाहिए कि बड़ा दिल दुखता है फिर कि हमारा क्या बुलावा नहीं है। नहीं, हमारा तो बुलावा नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि मायूसी नहीं हमने करनी है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना ये
मोटिवेट नहीं होता इंसान, बल्कि दिल बर्दाश्त हो जाता नहीं, है। और हमारा रब तो बहुत बड़ा है। बेशक आप देखिए कई कई हज हो रहे हैं, कई कई उम्रे हो रहे हैं, लेकिन आखिरत में अल्लाह ने तोलना है, गिनना नहीं है। ये इतना बड़ा एडवांटेज रखा है, क्योंकि हमें नहीं पता किसका हज कबूल हो रहा है। किसका नहीं। कोई 10 दफ़ा भी गया है तो उसके कितने हज कबूल हुए, कितने उम्रे कबूल हुए, ये तो वजन बताएगा, ये तो खुदा मीज़ान जानता पर जब तुलेगा। और हर चीज़ तो का अल्लाह ने गिनती नहीं हाँ, रखी, मीज़ान। वेट मीज़ान रखा है, वो सही। तोलेगा कि किसकी नीयतें साफ थी और किसने एक भी किया तो हो सकता है वो 10 से भारी हो। सर आपकी तरफ आएंगे सईद हाशमी, नहीं सईद हाशमी नात अकेडमी। हाँ, नात अकेडमी आपकी, आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और मैंने बहुत सारे बच्चे सहरी ट्रांसमिशन में भी देखे, बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं, आप बहुत अच्छा इल्म दे रहे हैं बच्चों को। क्योंकि ये मैं कहती हूँ, मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि हम जो भी काम करें उसको सीख कर आएँ। हम ये ना समझे कि हमने सीखा हुआ है या हमारी आवाज़ अच्छी है, सिर्फ आवाज़ अच्छी होने से सब कुछ नहीं हो जाता। आवाज़ तो मेरी भी अच्छी है, पर मैं नात पूरी पढ़ ही नहीं सकती हूँ। मेरे से मतलब मुझे लगता है कि नहीं, ये मुझे प्रॉपर सीखनी चाहिए, उसके बाद मैं जब भी बैठूँ यहाँ पर कैमरे के सामने तो मैं पूरी उसको पढ़ सकूँ और अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। तो आप बहुत सारे, कितने बच्चे हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहूँगा कि मेरे चचा अलहाज सईद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के उन अव्वलीन सनाखानों में हैं जिन्होंने शहर कराची से रेडियो पाकिस्तान में नात की बुनियाद रखी। वाह। और कम व बेश अपनी ज़िंदगी के 60 साल उन्होंने इस फील्ड में दिए माशाल्लाह। और उनके कलाम बहुत मशहूर हुए। अभी 2021 में उनका विसाल हो गया और 2021 में बाद इंतकाल हुकूमत पाकिस्तान ने उनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। गो कि उनकी खिदमत ऐसी थी कि उनको अपनी ज़िंदगी में ये अवार्ड देना चाहिए था, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ जिंदगी में तो इंसान को नहीं होता, अच्छे इंसान को नहीं याद करते तो हैं। हमें बड़ी खुशी होती कि वो अपनी एजाज़ अपने हाथों से वसूल करते। लेकिन हम अपने चचा से अक्सर ये बात कहते हैं कि चचा सबको तमगा इम्तियाज़ मिल गया, आपको नहीं मिला। तो वो हमेशा एक ही बात कहते थे, मुझे हर साल तमगा इम्तियाज़ मिलता है, कि मुझे हर साल मेरे आका मदीने पाक में बुलवाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 25 के करीब उनकी हाज़िरी हुई, तो उन्हीं के नाम पे उनके विसाल के बाद मैंने नात अकेडमी कायम की। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे ने अभी नात पढ़ी हमारी नात बहुत अकेडमी। खूबसूरत सी आवाज़ थी बच्चे की, और मैं उसको अब दोबारा हम बुलाएंगे क्योंकि हमारी जो बैठक है वो छोटी सी है। जी, जी। अभी इंशाल्लाह वसी हो जाएगी तो फिर बहुत सारे लोग हम इकट्ठे आ सकेंगे। इकट्ठे इसलिए नहीं बिठाते तो फिर वो जो है ना सही बात हो नहीं पाती है, तो मखसूस लोग हों तो बात तफसील से हो जाती है। तो ये माशाल्लाह मौका भी मिल जाता है। तो ये माशाल्लाह कम व बेश अभी 25 के करीब हमारे नातख़्वाह हैं बच्चे। और हमारे अकेडमी कायम करने का मकसद मेरा सिर्फ ये कि मैंने अपने चचा से जो कुछ सीखा वो अब वक्त आ गया है कि इन बच्चों में आने वाली नस्ल में हम मुंतकिल कर दें, ये एक अमानत है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ज़ोर इस बात पे भी है नात अकेडमी के इन बच्चों को ना सिर्फ नात सिखाई जाए बल्कि नात पढ़ने के आदाब भी सिखाए जाए, नात सुनने के आदाब भी सिखाए जाए, महफिल नात में बैठने के आदाब भी सिखाए जाए, और इनको ये बताया जाए कि ये जिस मनसब के लिए अल्लाह ने इनको मुंतखब किया है, ये मनसब कोई छोटा मनसब नहीं है, ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मनसब है। हम सब नात पढ़ने वाले कबीला हसन से वाबस्ता हो गए, हमें उसका हक़ अदा करना है। एक नातख़्वाह को कैसा होना है, उसको नमाज भी पढ़नी है, उसको बुरी बातों से भी बचना है। तो ये हम नात के साथ हम बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि ये बच्चे बड़े खुश नसीब हैं आपके हवाले से, आपके चैनल के हवाले से, कि इनको बहुत कम उम्र में ये मौके मिल गए। पहले किसी दौर में एक PTV होता था, लाइन लगी भी होती थी। हमारे चचा इतने मशहूर नातख़्वाह होने के बावजूद हमें TV तक नहीं ले जा सके। लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं, सैकड़ों की तादाद में चैनल्स हैं। तो हम कहीं कोई कहता है हमें कि आपको अजीम भाई मेहमान की हैसियत से आना, जैसे तो हमने गुजारिश की तो उन्होंने कहा नात अकेडमी के बच्चों को भी लेके आए, तो बच्चे बड़े खुश नसीब हैं। इसी तरह और ये मैं आपको ऑन एयर दावत देती हूँ कि हर प्रोग्राम में आप ज़रूर अपने फूल लेकर आएँ। जी जी, चाहे एक लाएँ पर लेकर और ये अभी आपने देखा कि एक बच्चे ने पढ़े, मैं समझता हूँ कि इन जैसे 3-4 बच्चे और हैं जिनको आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत महसूस होंगे और
یہ خداداد صلاحیت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ بچوں کے اندر بہت خداداد صلاحیت ہے, بے شک. بس ان کی تھوڑی سی نوک پلک ہمیں سنوارنی ہے. وہی وہ بس پالش کرنا ہوتا ہے. بس ٹھیک ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ ہیں محمد عظیم قادری, اور ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے سنتے ہیں نعت رسول مقبول, پھر ہم پروگرام کو مزید جاری و ساری رکھیں گے. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حج کے مہینے کے حوالے سے کلام ابھی حاضری کی بات کی انہوں نے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہو تو سب کام ہوتا ہے, آپ کی حاضری بھی ہو جائے گی, لیکن شاعر نے یہ شعر ان لوگوں کے لیے لکھا کہ جن کے پاس پیسے بھی ہیں نا, تو ان کے لیے لکھا, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے, کھا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. جیسے یہ دوسرے سلسلے والے کہتے ہیں کہ یہ آپ لنگر اور یہ چیزیں کرتے ہیں, تو شاعر نے اس پہ بھی یہ شعر لکھا, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, کھا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. ہم سب کا یقین ہونا چاہیے, بلائیں گے مجھے بھی سرور دین, انشاءاللہ, انشاءاللہ. بلائیں گے ہمیں بھی سرور دین, دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے, دل عظیم کیوں گھبرا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. بہت خوبصورت سی نعت, بہت خوبصورت سی آواز. اللہ تعالیٰ ہر انسان میں ایک ٹیلنٹ رکھتا ہے. ایک گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے بچے ہوتے ہیں, کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے, کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے. محمد عظیم قادری میرے چھوٹے بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹیلنٹ دیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی, پر اس کی نیت ایسی تھی شروع سے کہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس طرف جاؤں, اور
आप लोगों ने भी सुना, और बात अच्छी करनी चाहिए और बहुत अच्छी करनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं हम कि हम जब भी खाना बनाते हैं हम सोचते हैं हमारे बच्चे खा लें, इनका पेट भर जाए, ये जो दस्तरखान वसी है ये सिर्फ हमारे घर वालों के लिए हो जाए। तो इस नात में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी कि यहाँ तक मैंने सुना कि बीवी फातिमा जो थी उनके घर में बाज़ दफ़ा खाने को भी नहीं होता था, और वो कहती थी कि बाबा मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। और फिर आप इस शेर में देखें कि वो चक्की पीस रही थी, और आपको पता है कि वो चक्की क्या पीसती थी? वो ख़ुद आटा पीसती थी चक्की से, और उसकी रोटियां बनाकर वो अल्लाह के नाम पर देती थी। हम सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने बच्चों का सोचते हैं, इर्द गिर्द पे नहीं हम सोचते, और हम कहते हैं हम तो बड़े गरीब से लोग हैं यार, हम अपना ही पूरा कर लें तो बहुत है जो हालात चल रहे हैं। पर जब आप एक हाथ से देते हैं 1 रोटी तो अल्लाह ताला 10 रोटियां आपके नाम लिख देता है। और इस तरह की बहुत सारी आपके पास मिसालें हैं कि अगर आप उस तरफ चलें तो बहुत दिल को सुकून भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। आप दुनिया के साथ भी चलें, मगर दुनियावी चीज़ के साथ चलेंगे तो आपको रूहानी सुकून मिलेगा। क्यों बुशरा, क्या कहती हैं इस बारे में? और उनकी तो सबसे पसंद की जाने वाली तस्बीह ही विर्द फातिमा है। बिल्कुल। और वो पढ़ने से आप, मेरा अपना आजमूदा है, वो आप पढ़ते हैं आपको किसी नौकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके अंदर इतनी रहती है, आप अपने सारे काम खुद और उन्होंने हैं। कहा भी, मैंने सुना अभी सारी इसीलिए दी थी ट्रांसमिशन में उनको। कि उन्होंने अपने बाबा से कहा कि बाबा मुझे नौकर रख दो, एक कि गुलाम, मेरे इतने हाथ गुलाम आते गुलाम हैं, रख दो। तो वो गुलाम एक मुझे भी अता कर दें। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना दूं जिससे तुम्हें फ़ायदा हो, गुलाम से नहीं, तुम्हें खुद फ़ायदा हो। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा क्योंकि बिल्कुल जब दें। हम अपने हाथ से देंगे तो और उसका वो अलग। तस्बीह उस वक्त उन्हें दी कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह आप अकबर। बता दें लोगों के लिए, बड़ा अच्छा है। मतलब हम कुछ लोगों के पास कुछ नॉलेज नहीं होती। ये सारी जो मैं नॉलेज की बातें अभी कर रही हूँ सिर्फ सहरी ट्रांसमिशन की वजह से प्रॉमिस बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिली और मुझे पता चला। वो उन्होंने जिसमें ज़ाहिर तस्बीह कुरान दी और ना। हदीस की बातें, नहीं सर, और हम उसमें लोगों के घर सीखने वाले का जो है ना, नहीं, ये जुम्मे के ट्रांसमिशन में भी ये बातें हो सकते हैं, जुम्मे की फजीलत बता सकते हैं। अब ये तस्बीह जो है ये 33 बार सुभान अल्लाह है, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह है, और 34 बार अल्लाह अकबर। ये 3 विर्द फातिमा कहलाते हैं। और अच्छा। ये तस्बीह है, और ये अल्लाह के ये हर नमाज के बाद हर भी नमाज पढ़ते हैं। के बाद पढ़ते हम हैं। लोग, फर्ज हाँ। और सुन्नत के दरमियान ये पढ़ते हैं। तो ये वैसे भी आप पढ़ सकते पढ़ हैं, सकते सिर्फ हैं। नमाज के बाद नहीं, आप वैसे भी अपने सुबह शुरू होने से और वो पहले जो आप पढ़ें। पहले कह रही थी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, हाँ। ये तस्बीह भी इतनी अच्छी है हाँ, कि ये ये भी तो मेरी बहुत है। आजमाई हुई है कि कुछ परेशानियों से मैं गुजर रही थी, और छोटा भाई है उसको तो हर चीज़ का पता है मेरी। वो बहुत परेशानी वाला टाइम था कि जब हमें घर से निकाला गया, तो मैंने एक डाइजेस्ट पढ़ रही थी उन दिनों। तो डाइजेस्ट के नीचे एक छोटा सा कलाम, ये क्या कहते हैं, आयत मुकालमा, लिखी थी। हदीस नहीं, लिखी हदीस लिखी हुई थी। तो उसमें ये था कि कोई बंदा हजूर पाक के पास गया और उन्होंने कहा कि हजूर पाक, मैं बहुत अमीर आदमी था और मैं लोगों को अपने हाथों से देता था, आज वो वक्त आ गया है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं क्या करूं। उस वक्त हजूर पाक ने उनको ये तस्बीह दी, उन्होंने कहा ये पढ़ो तुम्हें खुद पता चलेगा। सुभान और उस चीज़ को मैंने अपनी गिरह में बांध लिया। और आज मैं तमाम बहनों से जो देख रही होंगी, तमाम भाइयों से कहूँगी कि इस तस्बीह को अपनी ज़ुबान पे विर्द बना ले। यकीन माने ये मेरी आजमाई हुई तस्बीह है, उसके बाद से कभी मेरा पर्स खाली नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कैसे उसमें भरता है, कहाँ से लाता है। मेरे जो भी भाभियाँ या भतीजियाँ या जो भी कोई अपनी मेरी करीबी फैमिली वाले परेशान होते हैं कि फूफो अभी मेरे साथ ये परेशानी, सिर्फ यही होता है कि बेटा तुमने ये पढ़ना है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इस तस्बीह को जितना अपने आप ज़ुबान पे रखेंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं होता, बावजू तो हमें रहना चाहिए, मुसलमान का फ़र्ज़ है। बाज़ दफ़ा होता है कि आप बावजू नहीं होते, मगर ज़ुबान आपकी पाक होती है। अल्लाह ताला ने ज़ुबान में एक ऐसी खासियत रखी है कि वो कहते हैं वो पाक ही रहती है। वो आप अल्लाह का नाम भी लेते हैं, तो इस तरह आप ये तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। जिस तरह हम दुनियावी चीज़ों को शामिल करते हैं ना कि मोबाइल बहुत ज़रूरी है, टीवी बहुत ज़रूरी है, एलसीडी बहुत ज़रूरी है, हमारे कमरे में एसी बहुत ज़रूरी है, उसी तरह इसको एक ज़रूरी बना लें। अगर आप परेशान हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। खैर एनीवे जी, ये वो बातें हैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बुशरा आपकी तरफ चलते हैं, आप क्या कलाम सुनाएंगे हमें? कलाम सुनिए जी अभी हज का ही चल रहा है तो जी, इसी हिसाब बेशक। से एक सुनाती हूँ।
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کعبہ دکھا دے مولا انشاءاللہ. کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا. کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں, کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں. مجھے بھی دکھا دے حرم یا الہی, مجھے بھی دکھا دے حرم یا الہی. برستی ہے رحمت کی بارش جہاں, کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا. میں اکثر ہی یادوں میں کعبے کو پہنچا, میں کتنا ہوں تڑپا, میں کتنا ہوں رویا ہے بے چین مولا. یہ دل میرا کتنا ہے بے چین مولا, یہ دل میرا کتنا, کروں کیسے یہ میں لبوں سے بیان. کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا. بہت ہو کے آئے ہیں دیکھو وہاں سے کہ میں صرف جاہی نہ پایا یہاں سے. زیارت حرم کی ہے کتنوں نے کر لی, زیارت حرم کی ہے کتنوں نے کر لی. تیری اب نگاہ کرم ہو یہاں, کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا لا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا. سنا ہے وہاں پہ جو حج ہو رہا ہے, یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے. بلا لے خدارا اسے بھی حرم میں, بلا لے خدارا اسے بھی حرم میں. لگی آگ دل کی بجھا دے وہاں, کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا. بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو, قدم دو قدم کو. بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا, بڑا خوب
کا مقدر ہے مولا، یہ اوقات ویسی ہے میری کہاں، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ بہت ہی خوبصورت کعبہ دکھا دے مولا۔ کبھی تو ہمارے پر بھی نظر ثانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو جس نے نہیں اس کی زیارت کی اس کی زیارت کروائے گا۔ اچھا سر آپ سے پوچھوں گی، جیسے ابھی بشرا نے کہا کہ بہت سارے لوگ بہت سارے حج کر لیتے ہیں، بہت سارے عمرے کر لیتے ہیں، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ جیسے ہم تو زیارت کرائے، اگر ہم اپنے پیسوں سے کوشش کریں کہ جس نے نہیں دیکھا یا جس کی اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، تو کیا ہم ادھر نظر ثانی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی ایسے کو جو بیچارہ نہیں کر سکتا اس کو اگر زیارت کروا دیں وہاں کی، تو وہ میرا خیال اس سے ڈبل ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا، ظاہر ہے جس کے لیے آپ یہ اہتمام کر رہے ہیں۔ اچھا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم کی جانب سے اگر یہ آپ کو توفیق نصیب ہوگی تو آپ یہ کام کر سکیں گے، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو اللہ نے اگر صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے اور آپ نہیں جا سکتے اور آپ میں یہ قوت یہ طاقت ہے کہ آپ کسی کو بھیج سکتے ہیں، تو یقیناً وہ جائے گا، وہی جائے گا جس کا بلاوا ہوگا، لیکن اس کے پاس اہتمام نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر اس کے لیے یہ اہتمام کر دیتے ہیں تو اس کا جانا جتنے ارکان وہ کرے گا، جتنے وہ وہاں پہ کام کرے گا، تو اسے بھی ثواب ملے گا، تو ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے ملے گا کہ آپ اس کے لیے ذریعہ بنے وہاں پہنچانے کے لیے، اور وہ وہاں اس مقام پہ پہنچا، اور جس مقام پہ وہ پہنچنے کے بعد جو دعائیں کر رہا ہے، جو التجائیں کر رہا ہے، وہ اس کے حق میں بھی قبول ہو رہی ہیں، تو آپ کے حق میں بھی قبول ہو رہی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نوازے گا اور یقیناً آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ محمد عظیم ہاشمی، آپ کیا کلام سنائیں گے؟ میں چاہوں گا کہ اپنے چچا سعید ہاشمی صاحب کا وہ کلام جو 1972 میں انہوں نے پڑھا، پوری دنیا میں مشہور ہوا، اور ان کی زندگی میں جب کسی بھی محفل میں جاتا تو لوگ اناؤنسمنٹ کرتے سعید ہاشمی صاحب کے بھتیجے، تو لوگ اس نعت کی فرمائش کرتے۔ تو میں اپنے چچا سے میں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ چچا آپ کی یہ نعت ہم جس محفل میں بھی جاتے ہیں لوگ فرمائش کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پڑھا کریں، آپ کو اس پر مکمل کمانڈ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اگر دنیا میں نہیں ہوں گے لوگ آپ سے فرمائش کر کے اس کو سنیں گے۔ بالکل میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ان کی پہچان ہے یہ نعت، اور اب ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ مختلف جو کلپ نعتوں کے بن رہے ہیں ان کی آواز میں، تو دیکھیں کہ ان کے وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ دیا۔ لم یاتی نظیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا، البحر ولا والماج تغا من بے کسو طوفان ہوش ربا، مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، ہم سب کی نیا پار لگا جانا،
انا فی عطش وہ سخا کا آتم اے گے سوئے پاک ابر کرم برسن بھارے رم جم بس دو بوند ادھر بھی گرا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ. ارغ فدا کا فزید ہر کا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا منجھدار میں ہوں میرے آقا موری نیا پار لگا جانا. بالکل جی, موری نیا پار لگا جانا. چھوٹے سے وقفے کی طرف چلیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے, پھر آپ سے کریں گے مزید اسی طرح کی باتیں. جمعے کا اسپیشل شو اور عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. جی ویلکم بیک. ہم دوبارہ آ چکے ہیں صبح کی بیٹھک میں. عالیہ جمشید اور ہمارے ساتھ ہمارے خوبصورت سے مہمان. ہمارے خوبصورت سے جو مہمان تھے ان میں تھے سعید احمد مدنی. ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے وہ چاہ رہے تھے کوئی مجھ سے بات کرنا, کوئی ضروری مطلب کوئی نالج دینا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں ایک عالم سے سنا تھا میں نے. تو یہ حج کے موقع پہ ایک صاحب تھے, وہ حج کے لیے جا رہے تھے, اپنی وائف کو بھی لے کے جانا تھا انہوں نے. تو بالکل تیاری مکمل. یہ واقعہ جب کا جب یہ پاکستان اور ہندوستان ایک تھا, تیاری مکمل ہو گئی, سب کچھ ہو گئی. تو پڑوس سے ایک لیڈیز آئی, رونے لگی, آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, میری 2 بیٹیاں, اس کے لیے آپ دعا کر دینا تاکہ میری بچیوں کی شادی ہو جائے. اچھا, وہ جو شخص تھا وہ سمجھدار تھا, لیکن اس ٹائم کی خواتین بھی, بلکہ ابھی بھی خواتین ہیں جو بڑا دل رکھتی ہیں. تو اس کی وائف نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ حج پہ اگلے سال چلے جائیں گے, اس سال اس کی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں. تو دونوں کی مطلب بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا چلو صحیح ہے. اس لیڈیز کو بلایا اور کہا کہ اس سال ہم حج پہ نہیں جا رہے, آپ کی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. پر شادی ہو گئی. اس کے بعد لوگ حج پہ چلے گئے, وہ روتے رہے کہ میں حج پہ نہیں جا سکا. چلو کوئی بات نہیں, اس کی بچیوں کی شادی ہو گئی, بہت اچھا ہو گیا. تو جب وہ حج پہ پہنچا تو ایک شخص تھا وہاں پہ, اس نے حج کیا. حج کرنے کے بعد وہاں سے حج کے بعد اعلان ہوا, اس نے خواب دیکھا کہ پورے تمام جتنے لوگوں نے حج کیا اس میں سے صرف 6 کا حج قبول ہوا. جب 6 کا حج قبول ہوا تو اس نے دیکھا تو ایک اسی آدمی کا نام آیا. اچھا, اس آدمی کو اس نے طواف کرتے ہوئے بھی دیکھا, مدینے میں بھی دیکھا, حرم میں بھی دیکھا, اور اس کے بعد اس کا نام آ گیا. تو اس نے نوٹ کر لیا کہ یہ شخص ہے, اس کا چہرہ ذہن میں. اور اس جب اعلان ہوا حج کا, خواب میں جب انہوں نے دیکھا
تو اس نے اس شہر کا نام, اس علاقے کا نام نوٹ کر لیا. جب وہ پاکستان پہنچا, جب ہندوستان پہنچا, مطلب ہندوستان پاکستان ایک تھا, جب وہ پہنچا تو پوچھتا پوچھتا اس شہر میں پہنچا. پہنچنے کے بعد اس علاقے میں پہنچا اور جا کے اسے گلے ملا, بولا حاجی صاحب آپ کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگوں کا حج قبول ہوا, پہلے تو 6 کا حج قبول ہوا, پھر آپ کے صدقے سب لوگوں کا حج قبول ہوا. آپ ایسا کیا کام کرتے ہو جو مطلب آپ کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگوں کا حج قبول ہوا. وہ رونے لگا, کہنے لگا بھائی میں تو آج جا بھی نہیں سکا, آپ کیا بات کر رہے ہو. بولا کیسے نہیں جا سکے, میں نے مدینے میں آپ کو دیکھا, مکے میں میں نے آپ کو دیکھا, حرم میں میں نے دیکھا, آپ میرے ساتھ تھے, آپ کیسی بات کر رہے ہو. اب وہ یقین نہیں کر رہا کہ بولے بھائی میں نے آپ کو دیکھا, آپ کیوں منع کر رہے ہیں کہ آپ حج پہ, آپ میرے ساتھ تھے. بولنے لگے پھر آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہو جو جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ مجھے ملے ہو, پھر اعلان ہوا, پھر میں نے خواب میں دیکھا, میں نے شہر کا نام نوٹ کیا, پھر علاقے کا, پھر میں یہاں پہنچا ہوں, آپ سے ملا ہوں, آپ کی تصویر میرے ذہن میں تھی اور میں پہنچا ہوں, اور آپ نے کو آتے کے ساتھ میں نے حاجی صاحب کہا آپ کو. تو یہ مطلب کیا ایسا عمل کرتے ہو کہ لگا میں جا نہیں سکا, پڑوس میں 2 بچیاں تھیں, ان کی شادی میں نے کر دی, میرا پیسہ وہاں سارا لگ گیا. تو وہ رونے لگا جو حج پہ سے آیا تھا, کہنے لگا کسی کی عزت تم نے بچائی, خدا نے تمہارا نام عرفات میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب معاملات یہ ہیں کہ بڑا دل رکھنا چاہیے. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, مطلب کمپنیز کے مالک ہیں, ان کو چاہیے اپنے ورکر کو, غریبوں کو عمرے حج پہ بھیجیں. اچھا میں ایک میرا تعلق میڈیا سے ہے, مطلب ڈرامہ سے, انڈسٹری سے. ایک سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی تو ایک لڑکی جن کے گھر میں شوٹ ہو رہی تھی, تو وہ لڑکی نا بڑی پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں تم اتنی ڈسارٹ سی کیوں لگ رہی ہو. کہتی میں جاب کرتی ہوں. میں نے کہا اچھا کہاں, یہ جو حج کے بھیجتے ہیں نا, یہ گورنمنٹ ہی جو بھیجتی ہے, تو نہیں جو یہ ٹریول ایجنسی والے تو ہوتے ہیں جو کوٹا والے ہوتے ہیں, کوٹا والے جو ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو بھیجنا ہے, کس کس کو بھیجنا ہے. وہ اس کمپنی میں کام کرتی تھی. وہ کمپنی لوگوں کو تو بھیجتی ہے, پھر اپنے جو ورکر ہوتے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو چن کر وہ لوگ ماشاءاللہ سے حج پر بھیجتے ہیں. تو وہ کہنے لگی مجھے یہ افسوس ہے کہ میرا نام نہیں آیا. تو ایسے بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں کہ مطلب کہ اپنے ورکر کو کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم سال میں کماتے ہیں ان میں سے ہم کچھ جو کمائی ہے وہ ہم ان پر لگا دیں. اچھا بشرا آپ کی طرف آئیں گے. آپ کہہ رہی تھی کہ جمعے کے حوالے سے ہمیں کچھ خاص باتیں بتانا چاہ رہی تھیں آپ. جمعے کی تو فضیلت بہت ہے, یہ تو سب کو ہی پتہ ہے, لیکن ہمیں ریکال کرتے رہنا چاہیے تاکہ جو ذہن سے نکل رہا ہے ان کے ذہن میں بھی اور جن کو نہیں پتہ ہے اور ان کو جنہیں نہیں پتہ. ویسے تو مسلم اللہ نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم کو مسلمان گھرانوں میں پر جس طرف ہم جا رہے ہیں, مسلم گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں, ہمارے ماں باپ بتا گئے ہیں, پر آگے جو جنریشن ہے بے شک وہ اس نالج سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, کیونکہ بیٹھ کے بتانے والے نانی نانا دادا دادی نہیں ہیں, کیونکہ سیپریٹ الگ الگ رہنے کا رجحان ہو گیا ہے. ان سے تو صرف نفرتیں کروا سکتے ہیں آپ دادا دادی سے, نانا نانی سے. جو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی جو میں, آج کل کی بہویں ہیں وہ تو یہی کام کر رہی ہیں, بہت کم ہیں. نہیں میں نے آج کل کی نہیں, میں نے پیچھے بھی دیکھا ہے. اکثر میں جب بیٹھتی ہوں تو پوچھتی ہوں نا کہ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری دادی تو بہت بری تھی, بھائی ہماری تو پھپھی بڑی بری تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیسے کہہ دیتے ہیں وہ آپ کے باپ کی ماں تھی, وہ کیسے بری ہو سکتی ہے. مطلب باپ کو پیدا کیا, پالا پوسا بڑا کیا. تو تربیت میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب سے دنیا میں آئی ہوں نا اس کے بعد سے یہ چیزیں سنتی آ رہی ہوں. یہ آج کل کی جنریشن میں نہیں ہے. ایک ٹائم ہوتا تھا کہ جب بھی آپ کسی کی بات کرتے تھے, ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ یہی رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی کی بات کر رہے ہیں اپنی بہن کی یا ماں کی, کوشش کریں کہ بچوں کو اس کمرے سے باہر نکال دیں. پہلی بات تو آپ اپنی بیوی سے بھی نہ کریں اپنی ماں کی برائی, آپ کو بنتا ہی نہیں کہیں پر. بیوی کی بھی تو ماں ہوتی ہے, وہ اس کا احترام کر رہی ہوتی ہے. تو آپ یہ سوچیں جب وہ اپنی ماں, ہم تو درگزر سے کام لے لیں گے, بچے نہیں لیتے, ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے. اور وہ اگر آپ سے نفرت نظر آ رہی ہوتی ہے ان کی شکلوں سے. ہاں, آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور بچے آپ کو اچھے سے رسپانس نہیں دے رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کے ماں باپ ہمارے لیے اچھی بات نہیں کرتے, جبھی یہ بچوں کا رسپانس ہے. ٹھیک ہے, تو بات ہم جمعے کی کر رہے تھے. جی بالکل نکل جاتی ہے ادھر ادھر. جمعے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لوگ یہ بچوں کو بھی بتانا چاہیے بالخصوص بٹھا کر, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جمعے کو کیوں اہم کر دیا ہے, نماز کی وجہ سے. نماز تو روزانہ فرض ہے, 5 وقت کی فرض ہے. اب وہ کہتے ہیں 4 بجے دن بدل جاتا ہے, نہیں, نمازیں تو ہماری 5 ہیں, عشاء تک رہتا ہے نا ہمارا.
تو روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن جمعے کی اہمیت ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو معافی جمعے کے دن ملی. بے شک. جب وہ خانہ کعبہ فتح ہوا، مکہ جب فتح ہوا تو جمعے کا دن تھا. تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اس میں سے جب وہ نکالے گئے ہیں تو جمعے کا دن تھا. جمعے کے دن ہر اہم کام جمعے کے دن، کربلا جمعے کے دن ہوا، 10 محرم جمعے کا دن تھا. اور اب مہدی علیہ السلام وہ بھی سنا ہے، مطلب پڑھا ہے، پڑھتی ہوں نا میں تو کتابات، بالکل. تو ان میں یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن ہی آئیں گے اور قیامت بھی جمعے کا دن ہوگا. تو جمعے کے دن کی بہت اہمیت ہے. عام دنوں میں فرشتے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو جمعے کے دن ایک نیکی کا 70 گنا ہمیں ثواب ملتا ہے. عام دنوں میں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وہ فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں، اور جمعے کے دن وہ خود سماعت کرتے سبحان ہیں. اللہ سبحان اور اتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا پڑھنا وہ سن رہے ہیں. سبحان تو جمعے کی تو اہمیت ہے، اس کے لیے بہت اہتمام کرنا چاہیے. جمعے کو کم سے کم 200 سے 400 دفعہ درود شریف پڑھنا چاہیے، سورہ کہف پڑھنا چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جمعے کو آپ سورہ کہف پڑھیں، اور اس سے بہت ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک آپ ہر چیز سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ہر مصیبت سے، ہر شیطانی کام سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. تو جمعے کی بہت اہمیت ہے، جمعے کو اہتمام کرنا چاہیے. اتنی اہمیت ہے کہ اس کے نام سے قرآن شریف میں ایک پوری سورت آئی ہے، سورہ جمعہ، اور اس میں یہی کہا ہے کہ اپنے کام کو ترک کر دو، تجارت کو روک دو، جا کر اپنا. جیسے ہمارے بچپن میں جمعے کو چھٹی ہوتی تھی کہ جمعے والے دن، بچپن بھی نہیں، میں نے کافی ایج تک دیکھا کہ جمعے والے دن پاکستان میں برکت بھی جب تھی، تو بیان ہوتا ہے نا اس وقت سے جب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پہلے جو سب سے پہلے آیا ہوتا ہے اسے گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس سے کم پھر بکرا آ جاتا، اونٹ سے گائے، گائے سے بکرا، بکرے سے مرغی، آخری میں جو سب سے آخر پہنچتے ہیں انڈے کا ثواب ملتا ہے. کم ہوتا جاتا ہے اور پتہ ہے اور کتنا پھر وہ اچھا لگتا رجسٹر تھا بند ہو جاتا ہے. جمعے والے دن ابھی بھی خیر میرا خیال ہے ہاف ڈے ہی ہوتا ہے اسکولوں میں، ہاف ڈے والے دن چھٹی ہو جاتی ہے. اچھا میں جاؤں گی احمد کی طرف، محمد احمد کی طرف. محمد احمد، آپ نے بہت خوبصورت سا کلام پڑھا تھا. وقفے کے دوران آپ کو ہم نے شفٹ کیا تھا کیونکہ ماشاءاللہ سے لوگ ہمارے پروگرام میں اتنے ہوتے ہیں کہ کوشش ہوتی ہے کہ سب اپنا کلام پیش کر سکیں. تو بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی، اب کیا آپ سنائیں گے؟ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اسی حقیقی لاج رکھ لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بروزے حشر میں
इसी की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा या तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मैं कुर्बान इस अदाए दस्तगीरी पर मेरे आका, मैं कुर्बान इस अदाए दस्तगीरी पर मेरे आका, मदद को आ गए जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह, मदद को आ गए जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत सी आवाज़। कितना टाइम हो गया आप इनको सिखा रहे हैं? मेरी अकेडमी को तकरीबन 5 साल हो गए और ये मोहम्मद अहमद माशाल्लाह हमारी अकेडमी के बड़े ही टॉप लिस्ट जो है बच्चे उनमें हैं। अभी माशाल्लाह इनको 6 महीने हुए हैं हुए, सही, लेकिन मैं यही कहूँगा ना कि अल्लाह की तरफ से टैलेंट बना हुआ है ये बच्चा, सही। बस सिर्फ इसको हल्का सा पॉलिश करना है बस। सही, दुआ सही। फरमाइए अल्लाह इन बच्चों को बामल नात इंशाल्लाह, इस इंशाल्लाह। जैसे और 5-6 नात और बच्चे और भी हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले माशाल्लाह। सही, ठीक है। अच्छा सईद अहमद मदनी आपकी तरफ आते हैं, आप कौन सा कलाम पेश करेंगे? जी, इस टाइम हज का मौका है, मेरी दुआ है कि तमाम जितने भी लोग उम्र पे हज पे नहीं जा सके अल्लाह ताला उनकी साथ। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि अभी छोटा छोटा ही हम कलाम पेश करें कि सबको मौका मिल जाए, क्योंकि अब टाइम मेरा ख्याल। जी जी इंशाल्लाह। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, फिर मस्जिदे नबवी की अज़ाने भी सुना दे, फिर मस्जिदे नबवी की अज़ाने भी सुना दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, बेशक, बेशक। आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, आँखें मुझे दी हैं तो
مدینہ بھی دکھا سبحان دے اللہ، سبحان یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا ابو شاہ آپ کی طرف آئیں گے کیونکہ ٹائم بہت لمیٹڈ ہے، تو میں یہی چاہ رہی ہوں کہ چھوٹا چھوٹا کلام سنا دیں تو اچھی بات ہے. کس کا کیا نام پوچھ رہی ہیں؟ کس کا نام پوچھ رہی ہیں؟ صرف کلام ہی پڑھتی ہوں، درود نہیں پڑھ رہی. جی جی جی. رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، رواں جب دیکھتی ہوں قافلے حج کے مہینے میں، رواں جب دیکھتی ہوں قافلے حج کے مہینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں، نہ پہنچی میں مدینے میں، نہ پہنچی میں مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت سا کلام اور دل کی آواز ہے اور پہنچے گی، کیونکہ کہتے ہیں اچھی نیت سے آپ آواز دیتے ہیں تو وہ پہنچ جاتی ہے. انشاءاللہ. اچھا جی، فرید احمد خورشیدی صاحب، آپ تشریف لائے، آج آپ نے پروگرام کو سنبھالا اور بہت بہت شکریہ، کیونکہ جو نالج آپ لوگوں کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہماری دعا ہے کہ وہ نالج ہمارے پاس بھی ہو، مگر جب تک مخصوص بندے نہیں بیٹھتے وہ جماعت جو ہے، وہ جلسہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا. یہ سب اللہ کا کرم اور اس کے پیارے حبیب کا صدقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان جو علم لیتا ہے، جو پڑھتا ہے، پھر وہ اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے، پھر وہ آگے تک پہنچاتا ہے. تو علم کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جتنا آپ آگے دیں گے تو مزید آئے گا. بالکل ایسے. تو اللہ تعالیٰ اس محفل کو سجائے رکھے، بنائے رکھے. بہت شکریہ. محمد عظیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور آپ نے بتایا کہ آپ بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گی میں بھی کہ میں اگر آپ تک آ پائی تو میں بھی سیکھ ہی جاؤں گی، کیونکہ کوشش ہے، شوق ہے، نیت ہے تو برحق ہوگی. بشرا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئی ہیں اور ایک کہنے پر آئی ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. احمد، آپ کی بہت خوبصورت آواز، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. محمد عظیم قاری، آپ کا، قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. لاسٹ میں ہم آپ کی نعت لیں گے اور ہم اپنی طرف سے خداحافظ کریں گے، کیونکہ ٹائم بہت لمیٹڈ تھا اور 2 گھنٹوں کا پتہ نہیں چلتا. جب اچھی محفل ہوتی ہے تو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. بالکل، ہاں یہ بھی صحیح ہے. عظیم قادری کی نعت کے بعد سر ہم چاہیں گے کہ
ٹھیک. آخر میں دعا پڑھیں, چھوٹا سا کلام پیش کر دیں, اس کے بعد ہم دعا کی طرف آئیں گے. مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, بل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, چاند جن سے ضیا لیتا ہے, چاند جن سے ضیا لیتا ہے, اور ستارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا, حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک. بالکل جی, بہت خوبصورت سی نشست تھی, اور ہم لاسٹ میں ہم جائیں گے فرید احمد خورشیدی کی طرف. مجھے دیں اس پروگرام سے اجازت, اس دعا کے ساتھ زندگی رہی تو منڈے والے دن آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ اپنے سے زیادہ اپنوں کا خیال رکھیں, ان کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم چلتے ہیں دعا کی طرف. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رب کریم, یا ربنا یا ربنا یا ربنا تیری پناہ اے پروردگار دو عالم, تیری بارگاہ مقدس ہم جمعے کے دن حاضر ہیں, ہماری حاضری کو قبول فرما. آمین. اے پروردگار دو عالم, تیرے کرم, تیرے فضل, تیری عطا, تیری توفیق سے میرے مالک جو تیری پاک بارگاہ مقدس میں حج کی سعادت کے لیے حاضر ہیں, اے اللہ ہماری بھی زندگی میں وہ دن لے کر آ کہ ہم بھی تیرے دربار عالی شان میں حاضر ہیں. آمین. اے اللہ وہاں جتنے حجاج پہنچ چکے ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں, ان کی دعاؤں میں ہماری دعاؤں کو شامل فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہماری خیرات, ہماری زکوٰۃ, ہمارے صدقات کو قبول فرما. آمین. حاسدی لوگوں کی حسد سے, بد لوگوں کی بد نظری سے محفوظ فرما. آمین. شیطان مردود کے ہر مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرما. آمین. اے اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے کہ تو راضی ہو, تیرے پیارے محبوب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. آمین. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری خیرات, ہماری زکوٰۃ, ہمارے صدقات کو قبول فرما. اے اللہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین جو بیمار ہے گھروں میں, اسپتالوں میں, جہاں جہاں بھی زیر علاج, یا اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. حضور کی امت میں جتنے بھی مرد, بچے, بوڑھے, جوان,
इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, उन तमाम महरूमीन की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, उन तमाम की कब्र को नूर अला नूर बना दे। इलाहुल आलमीन, हाज़रीन महफ़िल में जितने यहाँ हाज़िर हैं और जितने हमारे को इस दुनिया में देख रहे हैं इस चैनल के हवाले से, उन तमाम में जो शमील हैं हमारे साथ, उनकी तमाम जायज़ दुआओं को पूरा फरमा, उनकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा। जितने यहाँ मौजूद हैं या अल्लाह उन तमाम की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। हमारी बहन आलिया को सेहत कामिला अजला अता फरमा। ये जिस ज़ौक़ और शौक़ और मोहब्बत के साथ तेरे महबूब की महफ़िल सजाती हैं, परवरदिगार इनके इस अमल को इनके लिए ज़रिया निजात का सामान बना दे। ए रब्बे करीम, इस चैनल के तमाम मालकिन को, जितने भी टेक्नीशियन हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह उन तमाम को इसका हिस्सा नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारी इस कोशिश, इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अपने अपने हबीब की सच्ची पक्की ग़ुलामी नसीब फरमा। जो हम मांग सकें वो अता फरमा, जो नहीं मांग सकें हमारे हक़ में बेहतर है बिन मांगे अपने प्यारे महबूब का सदका अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जब दम वापसी हुई अल्लाह निगाह में हो जलवा मुस्तफ़ा लब पे जारी ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु हमददा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये